السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کے سامنے نماز کے واجبات کے بارے میں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ وہ چیزیں جو نماز کے اندر واجب ہیں، جن کے چھوڑنے سے نماز ختم ہو جاتی ہے، مگر یہ کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ کو نماز کے فرائض کے متعلق تفصیل کے ساتھ آگاہ کر چکا ہوں۔ اس کی ایک تفصیلاً ویڈیو میں بنا چکا ہوں۔ جو حضرات دیکھنا چاہیں میں اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، وہاں سے آپ نوٹ فرما لیجئے گا۔ آج نماز کے جو واجبات ہیں ان کا ذکر کرنے کا ارادہ ہے کہ وہ چیزیں جو نماز کے اندر واجب ہیں، اگر وہ چیزیں چھوڑ دی جائیں تو نماز ختم ہو جاتی ہے۔ سجدہ سہو نہ کیا جائے تو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑتی ہے۔ ہاں، اگر وہ چھوٹ جائیں تو آخر میں سجدہ سہو کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن وہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کون کون سی چیزیں نماز کے اندر واجب ہیں؟ تبھی ہم سجدہ سہو کریں گے۔ تو ان چیزوں کو ہر مسلمان کے لیے، نمازی کے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس سے پہلے جو فرائض بتائے تھے وہ بھی ہر مسلمان کے لیے، نمازی کے لیے ان کا جاننا، تاکہ نماز کو ہم اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، کیونکہ یہ اللہ کی ایک اہم عبادت ہے۔ اور اگر ہم ٹوٹی پھوٹی یہی عبادت ہمارے پاس ہے، ہم جو کرتے ہیں، اگر اسی کے اندر بھی ہم نقصان کر بیٹھیں، صحیح طرح سے ادا نہ کریں، تو باقی ہمارے نامہ اعمال کے اندر اور کون سی ایسی نیکیاں ہیں کہ جو ہم اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہوں۔ اس وجہ سے ہمیں نماز کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جاننا ضروری ہے۔ تو نماز کے واجبات میں سے پہلا واجب یہ ہے کہ اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ کہی جاتی ہے، چاہے امام کے ساتھ ہیں چاہے آپ اکیلے ہیں، یہی الفاظ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ اگر آپ اس سے ملتے جلتے کوئی الفاظ کہہ لیتے ہیں تو اس سے آپ نے واجب چھوڑ دیا، ترک واجب کی وجہ سے آپ کی نماز ختم ہو جائے گی، الا یہ کہ مگر یہ کہ آپ آخر میں سجدہ سہو کر لیں۔ دوسرا یہ ہے، اللہ اکبر کہنے کے بعد، تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے اور کوئی سی آگے سورت پڑھے۔ سورہ فاتحہ کا الگ سے پڑھنا یہ واجب ہے، اور الگ سے کسی سورت کا فاتحہ کے بعد پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اور جو آگے سورت پڑھنی ہے، یہاں تو وہ پوری کوئی سورت چھوٹی 3 آیات یا 3 سے زیادہ جو آیات والی صورتیں ہیں ان کو پڑھ لے۔ اگر وہ بڑی صورت میں سے کوئی آیات پڑھنا چاہتا ہے تو کم از کم اس کی مقدار 3 آیات ہوں۔ 3 آیات سے اگر کم ہے تو وہ ترک واجب ہے، واجب کو چھوڑنے والا ہے۔ ہاں، مگر یہ کہ اگر کوئی ایسی آیت ہے جو کہ بہت بڑی ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کے اندر ایک ایسی بھی آیت ہے جو پورے رکوع سے تھوڑی سی کم ہے، تو اس طرح کی اگر کوئی آیت پڑھتا ہے تو اس کے کچھ اجزاء اگر پڑھ لیتا ہے، کچھ جزیں پڑھ لیتا ہے جو کہ تقریباً 3 آیات یا 3 آیات سے زیادہ بنتی ہے، تو ایسی صورت میں درست ہے۔ اور اگر کوئی چھوٹی آیات پڑھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے، یا چھوٹی صورت پڑھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم از کم 3 آیات کی ہو، جیسے سورہ کوثر ہے، سورہ اخلاص ہے، سورہ عصر ہے، تو یہ چھوٹی صورت میں پڑھ سکتا ہے، یا اسی سے ملتی جلتی اتنے الفاظ والی کوئی بڑی آیت وہ بھی پڑھ سکتا ہے، یا بہت زیادہ بڑی ہے تو اس کے چند اجزاء پڑھ لیے جائیں تو بھی نماز ہو جائے گی۔ تو سورہ فاتحہ کا پڑھنا یہ بھی واجب ہے، اور اس کے بعد الگ سے کسی سورت کا پڑھنا یہ الگ سے واجب ہے۔ جیسے کہ فرائض کے اندر بتایا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ اور سورت کا پڑھنا یہ فرض ہے، دونوں چیزیں مل کر فرض بنتی ہیں، اور اگر ان دونوں کو الگ الگ کر لیا جائے، سورہ فاتحہ کو الگ اور کوئی سی صورت جو آگے پڑھنی اس کو الگ، تو یہ دونوں چیزیں الگ الگ سے واجب ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلے گا اگر کوئی سورہ فاتحہ چھوڑ دیتا ہے تو آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی سورت چھوڑ دیتا ہے، سورہ فاتحہ تو پڑھ لیتا ہے لیکن سورت چھوڑ دیتا ہے تو پھر بھی اس کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اس نے گویا فرض چھوڑ دیا ہے، اور فرض چھوڑنے سے پھر اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ نتیجہ نکلا کہ سورہ فاتحہ بھی پڑھے اللہ اکبر کہنے کے بعد، اور کوئی سی صورت بھی آگے کم از کم 3 آیات یا 3 آیات سے زیادہ کوئی صورت پڑھے۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے
کہ ترتیب کے ساتھ، اسی ترتیب کے ساتھ، یعنی پہلے سورہ فاتحہ پڑھے اور اس کے بعد کوئی سورت پڑھے۔ اگر یہ ترتیب الٹ کر دیتا ہے کوئی، یعنی پہلے سورت پڑھ لیتا ہے اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، تو گویا اس نے واجب جو ترتیب تھی نماز کے واجب کی، اس کے اندر تبدیلی کر دی ہے، اور تبدیلی کرنے کی وجہ سے اگر سجدہ صاف نہیں کیا تو ایسی صورت میں اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ جو نمازیں فرض ہیں ان کی پہلی رکعت کے اندر، پہلی اور دوسری رکعت کے اندر قرات کرنا ضروری ہے، یعنی قرات سے مراد الحمدللہ اور سورت کا پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلی میں نہیں پڑھتا، قرات نہیں کرتا، دوسری میں، تیسری میں یا چوتھی میں کر لیتا ہے، تو ایسی صورت میں اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اور واجب کے چھوٹنے سے اس پر سجدہ سہو آئے گا۔ اگر نہیں کیا تو اس کی نماز ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کے اندر یہ بھی واجب ہے کہ رکوع کے بعد، کیونکہ رکوع فرض ہے، اور فرض ادا کرنے کے بعد جو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، جس کو فقہا کی اصطلاح میں قومہ کہتے ہیں، یہ قومہ کرنا یعنی رکوع سے سیدھا کھڑے ہونا، سجدے سے جانے سے پہلے جو ہم رکوع اور سجدے کے درمیان کھڑے ہوتے ہیں، اس کو قومہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی واجب ہے بالکل سیدھے کھڑے ہونا، کہ جس سے جسم اپنی حالت میں آ جائے بالکل، یہ نہ ہو کبھی کھڑے ہو رہے ہیں اور سیدھا سجدے میں چلے جائیں، یہ درست نہیں ہے۔ اگر بالکل انسان رکوع سے ہی سجدے میں چلا گیا اور قومہ نہیں کیا، ایسی صورت میں اس نے واجب چھوڑ دیا۔ اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ رکوع سے ہم سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں دونوں ہاتھوں کا، گھٹنوں کا اور پاؤں کا زمین پر لگنا، اسی طرح ناک کا زمین اور پیشانی کا زمین پر لگنا، یہ ساری چیزوں کا زمین پر لگنا ضروری ہے، یعنی اچھی طرح سے سجدہ کرنا۔ اور اسی طرح اگر کوئی آدمی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں، جس کو فقہا کی اصطلاح میں اس کو جلسہ کہا جاتا ہے، وہ جلسہ نہیں کرتا، یعنی دو سجدوں کے درمیان جو بیٹھا جاتا ہے، ایک سجدہ کیا، تھوڑا سا اوپر ہوا، دوبارہ دوسرا سجدہ کر لیا، درمیان میں نہیں بیٹھا۔ اور اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کہ جس کے اندر انسان اپنے جسم کی حالت کو بالکل صحیح کر لے، یعنی کہ اس کی حرکت جسم کی ختم ہو جائے، اتنی دیر بیٹھنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ رکوع سے اٹھتے ہوئے ہو یا ایک سجدے سے اٹھ کر بیٹھنا جو ہوتا ہے، ان دونوں چیزوں کو بڑے آرام سے کرنا ضروری ہے، یہ دونوں چیزیں واجب ہیں۔ اگر جو سجدے سے دونوں سجدوں کے درمیان نہیں بیٹھا، ایک سجدہ کر کے فوراً اس نے دوسرا سجدہ کر لیا، درمیان میں بیٹھا نہیں، تو یہ اس نے واجب کو چھوڑ دیا، اور چھوڑنے سے نماز اس کی ختم ہو جائے گی، مگر یہ کہ سجدہ آخر میں سجدہ سہو کر۔ ایک صورت اس کے اندر ایک اور یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی پہلی رکعت کا ایک سجدہ کرتا ہے اور دوسرا سجدہ کیے بغیر کھڑا ہو جاتا ہے، دوسرا سجدہ نہیں کرتا، تو اس نے گویا واجب چھوڑ دیا ہے، اور واجب چھوڑنے سے اس کی نماز ختم ہو جائے گی، مگر یہ کہ وہ سجدہ سہو کر لے۔ اسی طرح ایک واجب یہ ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر اتنی دیر ٹھہرنا، یعنی رکوع کو اتنی دیر کرنا اور سجدے کو اتنی دیر کرنا کہ جس کے اندر سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ جو تسبیحات پڑھی جاتی ہیں رکوع اور سجدے کے اندر، وہ کم از کم ایک مرتبہ کہنا ضروری ہے۔ اتنا کہہ لے، یعنی وہ تسبیحات کہنا ضروری نہیں ہے، لیکن اتنی دیر ٹھہرنا ضروری ہے۔ وہ تسبیحات و سنت ہیں، یعنی رکوع اور سجدہ اتنی دیر کرے کہ جس کے اندر سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے، اتنی دیر اس کا رکوع اور سجدہ کرنا ضروری ہے۔ اگر نماز ایسی ہے کہ جو 2 رکعت سے زیادہ ہے، تو اس کا جو پہلا قعدہ ہے اس کے اندر بیٹھنا ضروری ہے، وہ بھی واجب ہے۔ اور دونوں قعدوں کے اندر، چاہے وہ 2 رکعتوں کے بعد ہو، 3 رکعتوں کے بعد ہو، ایک تو 2 رکعتوں کے بعد آئے گا، ایک 3 رکعتوں کے بعد آئے گا اگر 3 رکعتوں والی ہے، اور اگر 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں تو ایک 2 رکعتوں میں آئے گا اور ایک چوتھی رکعت میں آئے گا۔ ان دونوں میں بیٹھنا اور ایک مرتبہ التحیات کا پڑھنا یہ واجب ہے، اور اگر ایک مرتبہ سے زیادہ التحیات اس نے پڑھ لی تو گویا اس نے واجب کو ترک کر دیا ہے، کیونکہ یہ کام ایسا ہے کہ وہ دوسرے رکعت کی طرف یا تیسری رکعت کی طرف یا چوتھی رکعت کی طرف بیٹھا رہا ہے وہ زیادہ دیر، اور اس کے تیسری چوتھی رکعت کے اندر دیر ہو گئی ہے، اس دیر کی وجہ سے گویا اس نے فرض کے اندر کوتاہی کی ہے، اور اس وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔
کچھ اب مثالیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں جس سے آپ حضرات کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ نماز کے واجبات کیوں اتنے اہم ہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش ہو جاتے ہیں تو گویا آپ نے جو دوسرا واجب تھا یعنی سورت کا پڑھنا اس کے اندر تاخیر کی ہے، اور تاخیر کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اگر آپ نے 2 رکوع کر دیے، رکوع تو 1 کرنا تھا لیکن آپ نے 2 کر دیے، تو دوسرا رکوع جو آپ نے کیا ہے وہ سجدے میں تاخیر کا سبب بنا ہے، اور سبب کی وجہ سے اس وجہ سے سجدہ سہو لازم آئے گا۔ آپ نے 2 سجدے کرنے تھے لیکن 3 کر دیے، تو تیسرا سجدہ آپ کے کھڑے ہونے کا جو آپ نے دوبارہ اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا اس کے اندر اس کی تاخیر کا سبب بنا ہے، اس وجہ سے آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ اتحیات میں بیٹھ گئے اور اتنی دیر بیٹھے رہے، اتحیات بھی پڑھ لی، جتنی دیر پڑھنے کا وقت لگتا ہے اتنی دیر بیٹھے رہے، اور پھر اس کے بعد اور مقدار اور زیادہ وقت بیٹھے رہے، تو گویا آپ نے جو کھڑے ہونا تھا تیسری رکعت کی طرف یا اگلی رکعت جو آپ نے پڑھنی تھی اس کی طرف جو کھڑے ہونا تھا اس کے اندر آپ نے تاخیر کر دی ہے، اور تاخیر کرنے کی وجہ سے آپ پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ اس طرح کچھ واجبات ایسے ہیں جو امام کے لیے ہیں، مثال کے طور پر وہ نمازیں جن کے اندر زور سے قرات کی جاتی ہے، جیسے فجر کی ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، اگر اس نے پہلی 2 رکعتوں کے اندر زور سے قرات نہیں کی اور آہستہ قرات کی تو وہ یہ زور سے قرات کرنا یہ بھی واجب تھا اور اس نے واجب چھوڑ دیا۔ اسی طرح جمعہ اور عیدین، تراویح اور رمضان المبارک کی جو وطر ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ زور سے قرات کی جاتی ہے، جماعت کے ساتھ وطر پڑھے جاتے ہیں، زور سے قرات ہوتی ہے، اگر آہستہ قرات کی تو ایسی صورت کے اندر بھی اس پر سجدہ سہو لازم ہوگا۔ اور اسی طرح اگلا جو واجب ہے وہ بھی امام کے لیے ہے کہ اگر اس نے ظہر اور عصر کی نماز جو کہ آہستہ اس کے اندر آواز کے اندر قرات کی جاتی ہے، اور اگر اس نے ان 2 نمازوں کے اندر زور سے قرات کر دی تو گویا اس نے واجب کی مخالفت کی ہے، واجب کو چھوڑا ہے۔ آہستہ قرات کرنا واجب تھا، اس نے اس کی مخالفت کی، اور اس مخالفت کی وجہ سے اس پر سجدہ سہو لازم آئے گا۔ آخری اس کے اندر یہ ہے کہ جب ہم نماز کو ختم کریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم جو الفاظ ہیں یہ 2 مرتبہ کہنا یہ بھی واجب ہیں، ضروری ہیں، اور اگر انسان نے السلام علیکم نہیں کہا ویسے ہی نماز کو ختم کر دیا تو اس نے واجب کو چھوڑ دیا۔ اب یہ یاد رکھیں کہ ترک واجب کی وجہ سے نماز ناقص ہو جاتی ہے، مکمل نہیں ہوتی۔ ناقص کا مطلب یہ ہے کہ اگر سجدہ سہو کر لیا تو نماز ہوگی، اگر نہیں کیا تو نئے سرے سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ اور واجب کا جو منکر ہے، واجب کو نہیں مانتا اور جو وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے، اور جو فرض کا منکر ہے، فرض کو نہیں مانتا، جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے، گویا وہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا ہے، اور اللہ کے حکم کا انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی واجب رہ جائے تو اس کی تلافی یہ ہے کہ سلام پھیرا جائے اور سجدہ سہو کر لیا جائے۔ سجدہ سہو کے بارے میں انشاءاللہ میں مستقل ایک ویڈیو بناؤں گا جس کے اندر سجدہ سہو کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مکمل تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ تو یہ تھے چند واجبات نماز کے جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کیے ہیں، جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو جب سنیں گے تو انشاءاللہ آپ میرے لیے دعا بھی کرنا، اور اس ویڈیو کو مزید آگے دوستوں کے اندر شیئر بھی کرنا، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کے مسائل کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔